جزیرہ نما عرب میں آج یہود اور عیسائی دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے فوجی مراکز قائم ہو چکے ہیں، نجد کے پورے علاقے کے اوپر ان کا قبضہ ہے اس وقت۔ ذلت ہی ہے نا، ہمارے ہاں تو بھوک بھی ہے، ہم تو اس سے آگے بات جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ اور آگے بڑھے گا تو کیا شکلیں ہوں گی، بھوکے بھیڑیے جس طریقے سے پیٹ پھاڑیں گے محلوں میں رہنے والوں کے اور کوٹھیوں میں رہنے والوں کے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ عذاب الہی کی شکل، جیسے کہ فرمایا گیا سورہ انعام میں، قل هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے سروں کے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے نکال دے، یا اللہ کو کوئی اور کام کرنا ہی نہ پڑے، تمہیں کو آپس میں ٹکرا دے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ فرقے واریت ہو، صوبائی عصبیت ہو، لسانی عصبیت ہو، کبھی بلوچ اور پٹھان لڑ رہا ہوتا ہے کوئٹہ میں، کبھی کراچی میں، اب دوبارہ کیا شکل ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو مہرے جو ہیں، کبھی کوئی مہرے کو اٹھاتا ہے، کبھی اسی مہرے کو نیچے رکھ کر کسی دوسرے مہرے کو اٹھا لیتا ہے، نتائج تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا۔ وہ تو اب کسی نے کہا ہے کہ پیسے فلاں جگہ سے لے کر فلاں کو دیے گئے، وہ تو آج حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ تو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ سب عذاب الہی کی شکل ہے۔ میرا تو اب تک کے ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آج ہم امت مرحومہ نہیں ہے، امت معذبہ ہے، ورنہ اللہ کو ہم پر رحم فرمانا ہو اور امریکہ ہمارے اوپر کوئی سختی لا سکے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہماری بھلائی چاہے اور کوئی ہماری برائی کر سکے، ناممکن۔ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ لما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق۔ تم اپنی جگہ پھرنے خواہ مرے بیٹھے رہو، ہم تو امت مرحومہ ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں۔ قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق۔ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں سزا کیوں دے رہا ہے، عذاب کیوں دے رہا ہے؟ تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان اللہ نے بنائے۔ یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ۔ دیکھیے انفرادی مسئلے بھی ہیں، پیٹ کا مسئلہ بھی ہے، چھت کا مسئلہ بھی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی رین بسیرا ہو، کوئی چھت ہو، ضروری ہے۔ شریعت نے بھی یہ حقوق دیے ہیں۔ کوئی لباس کو ڈھانپنے کے لیے، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس بھی چاہیے، یہ ہے مسائل۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہے انفرادی مسائل سے اوپر اس قوم کے مسائل، ملک کے مسائل۔ وہاں اگر عذاب آئے گا یہودیوں کے ہاتھوں، یہاں آئے گا ہندوؤں کے ہاتھوں۔ میں نے اپنی اس کتاب کو ختم اس پر کیا ہے۔ 3 امکانات ہیں پاکستان کے لیے، جو کچھ ہم اب تک کر چکے ہیں، جو ہم نے عہد وعدہ خلافی کی ہے۔ ہم نے اب تک کوئی اسلام نافذ نہیں کیا، وعدہ خلافی کی ہے۔ اور سورہ توبہ کی 3 آیات کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی قوم اجتماعی طور پر اگر کوئی وعدہ کرے اور اس کی پھر خلاف ورزی کرے اللہ کے ساتھ، تو اس کی سزا کیا ہے؟ نفاق۔ منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ ان میں ایک لوگ وہ بھی ہیں منافقوں میں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر ہمیں غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، ہم خوب صدقہ خیرات نیک کام کریں گے۔ جب اللہ نے غنی کر دیا تو اب بخل سے کام لیا، وعدہ بھول گئے، وعدہ خلافی کی، اعراض کر لیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا مرض پیدا کر دیا۔ وہ نفاق باہمی ہے، آج قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تقسیم ہو چکی، عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی، نسلی عصبیتیں، قبائلی عصبیتیں، فلاں قبیلے کے فلاں سے جنگ ہو رہی ہے، فلاں کی فلاں سے جنگ ہو رہی ہے، بگٹیوں کا ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہر سطح پر بدامنی، صوبائی ہے، لسانی ہے، مذہبی ہے، قتل و غارت، مسجدوں میں بم کے دھماکے ہیں اور دوسری عبادت گاہوں میں ہو رہے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے، نفاق باہمی۔ اور نفاق عملی کیا ہے؟ 3 چیزوں کو حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ ہو جائیں وہ کٹر منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اب یہ 3 اوصاف آپ دیکھ لیجئے ہمارے اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے
اب اکثر و بیشتر اللہ ماشاءاللہ اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا خائن، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف۔ یہ ہے ہماری اس وقت کی صورتحال۔